کہ پھر آگے جہاں محسوس کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے اس سے آگے معقول کا دائرہ، معقول کا دائرہ، عقل کا دائرہ. تو بتاؤ کیا اللہ کا نبی علم معقول دینے کے لیے آتا ہے؟ تو اگر کہے کہ علم معقول دینے کے لیے نہیں آتا تو پھر ہمارا دوبارہ دستور قائم، اس سے آگے بتاؤ کیا دینے آتا ہے، کہاں پہ علم دینے کے لیے آتا ہے. اور اگر کہے کہ ہاں علم معقول دینے کے لیے آتا ہے تو ہم کہیں گے کم وقت کہ دنیا تو اہل عقل سے بھری پڑی ہے، اس لیے جب لوگوں کے پاس خود عقل موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی ان کو علم معقول دینے کے لیے کیوں کرائے گا، اور اس کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے اس علم کے بعد پہنچانے کے لیے، اس کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے. یعنی اس چیز کا علم دینے کے لیے اللہ کا نبی آئے کہ جس چیز کا علم ہم خود اپنے آواز کے ذریعے یا اپنی عقل کے ذریعے سے معلوم کر سکتے. تو پھر اب اس کے بعد جب لاجواب ہوگا تو ہم پوچھیں گے کہ بتا اس سے آگے پھر کوئی اور بات ہوگی جس کا علم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا نبی ہمارے پاس آتا ہے. تو اب لا محالہ اس کو کہنا پڑے گا کہ عالم شہادت جو ہے، عالم محسوس عالم شہادت کے اندر ہے. عالم محسوس کے دو حصے ہیں، اس کا ابتدائی حصہ عالم شہادت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کا آخری حصہ عالم غیب کے ابتدائی حصے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور جہاں ابتدائی عالم غیب ختم ہو جاتا ہے اس سے آگے نہ ہماری حس کی رسائی نہ ہماری عقل کی رسائی، اس سے آگے بھی خبر دینے کے لیے اللہ کا نبی آتا ہے. اس سے آگے بھی خبر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا نبی آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا نبی کس ذریعے سے اس کی خبر دیتا ہے؟ اپنی ذات سے خبر نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے دروازے سے خبر دیتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ تعالیٰ کی وحی. یہی وجہ اور سوکھے لفظوں میں میں یہ عرض کرنا چاہنا کہ دودھ چٹا ہوتا ہے کہ نہیں بولو کہ کام کاڑا ہوتا ہے. اللہ کا نبی دنیا والے کو یہ دسنا واسطے نہیں آتا کہ دنیا والے دودھ چٹا ہوتا جی تے کام کاڑا ہوتا جی. اللہ کا نبی دنیا والے کو یہ دسنے واسطے نہیں آتا کہ جہے گھر کے پچھوں دھواں پہ نکلتا ہوئے اپنے عقل نال سوچ کے نظر عقل کے نال یہ معلوم کر دو کہ اس گھر کے اگ لگی ہوئی ہے. یہ عقلی بات ہے. اللہ کا نبی نہ حس کے معلومات وہاں پہنچانے کے لیے آتا ہے نہ عقل کے دائرے کے معلومات وہاں پہنچانے آتا ہے. اس لیے یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو عطا فرما رکھی ہے اس کے دروازے، وہ خود غور و فکر کرے تو حاصل کر سکتی ہے. اس سے ماں بڑا جہاں غیب ہی غیب ہے، غیب ہی غیب ہے اور غیب ہی غیب ہے، اس جہان کی خبر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا نبی دنیا کے اندر تشریف لایا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی دنیا میں جب آتا ہے تو وہ سب سے بڑی خبر کس بات کی دیتا؟ موٹی موٹی خبر، تو ساری خبریں تو بتا نہیں سکتے موٹی موٹی. ذرا آپ ذرا پڑھیں اگر آپ کو ایمان مفصل یاد ہو. آمن کو میں ایمان لایا اللہ آگے اللہ کے آگے اور کتبی اللہ کی کتابوں سے مراد اللہ کی وحی، کتابوں سے مراد اللہ کی وحی اور رسول اور اللہ تعالیٰ کے رسول والیوم آخر. اور یہی 5 موٹی موٹی چیزیں ہیں نا جن کو اللہ کا ہر نبی بتانے کے لیے آتا ہے. یہی موٹی موٹی 5 چیزیں بنیادی 5 چیزیں جن کا علم دینے کے لیے اللہ کا نبی آتا ہے. تو آپ بتاؤ آمن تو باللہ یہ پہلا پوائنٹ ہے. میں ایمان لایا اللہ پر. ایمان کیا ہے؟ کہ ہم جانیں کہ اس کی ذات ہے یا نہیں ہے، ہمیں معلوم ہو کہ اس کی ذات کتنی ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ اس کی صفات کی ہے یا نہیں، ہمیں یہ بھی پتا ہو اس کی صفات ہیں، اس کی صفات کیا کمالات اپنے اندر رکھتی ہیں، ہمیں اس کے افعال کے بارے میں بھی پتا ہو، ہمیں اس خدا مندر اور جلال الاکرام کی ذات و صفات کا علم حاصل ہو. یہ نا آمن تو باللہ. تو آپ بتاؤ کہ اللہ کی ذات دائرہ عقل کی چیز ہے، بولو دائرہ حس کی چیز ہے، عالم غیب کی چیز ہے نا. اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات کمال ہیں اور ہر صفت جو ہے وہ صفت کیا خصوصیت اپنے اندر رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ کی افعال کیسی ہیں، اس کی قدرتیں کیسی ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں یہ
دائرہ حس کی چیزیں ہیں یا دائرہ عقل کی چیزیں ہیں یا دائرہ غیب کی چیزیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی یہی بتانے کے لیے پھر آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر میں ایمان لایا، اللہ کا نبی یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ یوں کہو آمنت باللہ و ملائکتہ۔ اب بتاؤ اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہ عالم محسوس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ عالم محسوس کی چیز ہے کہ دماغ کے ساتھ سوچنے سمجھ میں آ جائے، بلکہ یہ سراسر عالم غیب کی چیز ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسولوں پر ایمان، تو رسول کو رسالت کا ملنا جو ہے یہ سراسر غیب کے جہان کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ محمد شریف جب دنیا کو کھلا کرے گا اور روز آخر کو برپا کر دے گا، آخرت کے جتنے معاملات ہیں سارے کے سارے غیب ہیں کہ نہیں بولو؟ تو یہ موٹی موٹی 4-5 چیزیں جب آپ نے دیکھی کہ ساری دائرہ غیب ہو گیا، دائرہ غیب ہو گیا، تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا نبی بتاتا ہے، اور جو ایچی پیچی تفصیل کے ساتھ بتاتا ہے اس کی تفصیلات کتاب و سنت کے اندر لکھی پڑی، وہاں علماء کرام سے آپ کچھ علماء کرام آپ حضرات کو بتا سکتے ہیں۔ تو اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ اس سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نبی دنیا والوں کے پاس آتا ہی غیب بتانے کے لیے ہے، اور اگر غیب بتانے کے لیے نہیں آتا تو پھر اس نبی کے نبی بنا کر بھیجے جانے کی ضرورت بھی کوئی نہیں، اس کا منصب ہی غیب بتانا۔ تو غیب کون بتائے گا؟ جو خود غیب جانے گا وہ بتائے گا، یا جو خود غیب جانے گا ہی نہیں وہ بتائے گا؟ جو جانے گا وہی بتائے گا نا، وہی بتائے گا نا۔ اب لفظ اولا کے معنی میں تھوڑے سے بیان کر کے بات کو کر دیتا ہوں۔ نبی کا مفہوم تو آپ حضرات کے سامنے واضح ہوا، ہمارا ترتیب نبی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمؤمنین من انفسہم، اہل ایمان کے ساتھ اولا ہیں ان کے اپنی جانوں سے۔ اب اولا کیا ہے اس کا معنی میں نہیں کروں گا، ائمہ مفسرین نے بیان کیا، لیکن اس وقت بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی کی تحریر ناز سے ایک اقتباس، وہ کہتا ہے کہ اولا یہاں 3 معنوں میں فٹ ہو سکتا ہے، 3 معنی۔ پہلا معنی ہے اولا کا معنی احب، احب کا معنی کیا ہے؟ محبوب تر، احب کا کیا معنی ہے بولو؟ محبوب تر۔ دوسرا معنی ہے اولا بمعنی عمل کو بالتصرف، جو زیادہ مالک کو مختار۔ اور تیسرا معنی اولا کا کیا ہے؟ تیسرا معنی اولا کا ہے اقرب، یعنی زیادہ قریب۔ تو ان تینوں معنوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ آیت کے اس فقرے کا مفہوم آپ حضرات سنیے سمجھیے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سنیے پہلے معنی یہ موجود ہے، ترجمہ یوں ہوگا کہ یہ نبی اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ دوسرا معنی یہ نبی اہل ایمان کے نزدیک ان کی خود اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر قریب ہے، یعنی جتنی اہل ایمان کی جان اس کے بدن سے قریب ہے نا، اس سے زیادہ اہل ایمان کے ساتھ اللہ کا نبی قریب ہوتا ہے۔ اور تیسرے معنی کی بنا پر مفہوم یہ ہوگا کہ یہ نبی اہل ایمان کی جانوں، اہل ایمان کے مالوں اور اہل ایمان کی تمام مذاق کے اوپر اس قدر زیادہ ملکیت اور اختیار رکھتا ہے کہ خود اہل ایمان کی اپنی جانوں کو بھی اپنے وجود کے اوپر اس قدر ملکیت اور اختیار نہیں، یعنی جس قدر اہل ایمان اپنے آپ کے خود مالک کو مختار نہیں، اس سے بڑھ کر اہل ایمان کی جان کے مالک کو مختار حضور صدر انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ان بات کے اوپر اپنی بات کو کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمتوں اور آپ کی عزتوں اور رفعتوں اور صفات کمال کے ہمیں ہمیشہ عقید لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا ہے یہ صحیح نص کتاب سے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اس کے آگے بے شمار سے پیش کی جا سکتی ہے، لیکن وقت کی ضرورت پیش نظر میں آپ کا ماسکار اور دعوایا کی مبلغ دعوت اسلامی آپ کے سامنے۔ اگر یا نبی سلام علیک نماز کے بعد پابندی لگاؤ گے تو پھر نماز کے اندر جتنے کام ہیں نماز کی